نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي اسماء انا محمد الحديث او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ احباب ذی وقار برادران اسلام، خصوصی بیان تو سلطان الخطباء سلطان الواعظین حضرت علامہ الحاج ابو طاہر عبدالعزیز چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ ہی کا ہوگا۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان کی موجودگی میں چند جملے کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ میں بلا تاخیر اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ میں نے حدیث پاک اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لی اسماء انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا صحابہ میرے چند نام ہیں، میرے کچھ نام ہیں، توجہ سے بات کو سنیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ حضور نے فرمایا صحابہ میرے چند نام ہیں، ان میں سے پہلا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک آگے بھی ہے، میں صرف لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کروں گا۔ فرمایا میرے کچھ نام ہیں، ان میں سے پہلا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ نامی اسم گرامی کتنی عظمتوں کا حامل ہے اور کتنی شان کا مالک ہے یہ نام، اسی پر میں ایک دو بات عرض کروں گا۔ امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ تمام انسانوں میں سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء تشریف لانے تھے نا، ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو عصا عطا کی، جیسے عصائے موسیٰ ہے۔ اسی طرح جتنے انبیاء آنے تھے اتنی ہی تعداد میں عصا عطا کیے نا۔ تو جب آپ کا آخری وقت آ گیا نا، اللہ کے حضور واپس جانا تھا جناب آدم علیہ السلام نے، تو وہ اب جتنے عصا تھے اپنے بیٹے جناب شیس علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر فرمانے لگے پیارے بیٹے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت تھی، یہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، یہ رکھ لو، اور میری دو وصیتیں ہیں ان کو یاد رکھنا۔ پہلی وصیت یہ تھی کہ فرمایا تقوی اور طہارت کو لازمی رکھنا، اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ہوتے صاحب تقوی ہیں، لیکن کیونکہ باپ ہونے کی حیثیت سے وہ وصیت فرما رہے تھے، اور دوسری وصیت سننے والی ہے۔ فرمایا بیٹا دوسری وصیت یہ ہے کہ کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دوسری نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی رب کا ذکر کرنا ہے، رب کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا بھی ذکر کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے۔ فرمایا انی رأیت مکتوبا علی ساق العرش وانا بین الروح والطین۔ فرمایا میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی رب کا ذکر کرنا ہے تو مصطفیٰ کا ذکر خیر ضرور کرنا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے انی رأیت مکتوبا علی ساق العرش، فرمایا میں نے عرش کے ستونوں پر اسم محمد لکھا ہوا دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں پتہ ہے وہ لکھا کب کا ہے؟ انا بین الروح والطین۔ فرمایا میں مٹی اور روح کے درمیان تھا، اس میں محمد اس وقت بھی لکھا ہوا تھا۔ اتنی برکت والا اور عظمت والا یہ نام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آگے بات فرماتے ہیں اور جب میں نے توجہ کی نا آسمانوں کی طرف، جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے توجہ کی نا آسمانوں کی طرف، فرماتے ہیں فلم ارى موضعا فی السماوات
انی رأیت مکتوبا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے خدا کی قسم جب آسمانوں پہ نگاہ اٹھائی تو ہر آسمان پہ مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، ہر آسمان پہ میرے آقا کا نام لکھا ہوا تھا۔ فرماتے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں بھیجا، جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے جنت میں سکونت اختیار کر لی نا، فلم ارى فی الجنت ولا غرفتا ولا قصرا انی رأیت مکتوبا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب میں جنت میں چلا گیا تو جنت کا کوئی ایسا محل اور کوئی ایسا کمرہ نہیں تھا جس میں محمد مصطفیٰ کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ اتنی عظمت اور شان کا مالک ہے یہ نام۔ پھر آپ فرماتے ہیں فإنی رأیت اسم محمد مکتوبا علی نحور حور العین، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے جو جنت میں رہنے والی حوریں ہیں نا ان کی گردنوں پہ بھی مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ وعلی ورق شجرۃ طوبی وعلی ورق سدرۃ المنتہی وبین اعین الملائکہ، فرمایا شجر طوبا کے ہر پتے پر مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے اور جنت کے ہر پتے پر مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، سدرۃ المنتہی پر مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا وبین اعین الملائکہ، ملائکہ کی پیشانیوں کے درمیان بھی محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، مصطفیٰ کا نام لکھا ہے۔ آخری بات پتہ ہے کیا کی؟ فرماتے ہیں فاکثر ذکرہ، فرمایا پیارے بیٹے مصطفیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ فاکثر ذکرہ فإن الملائکۃ تذکر فی کل ساعتھا، فرمایا مصطفیٰ کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا ہے۔ ابا جان اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ملائکہ ہیں ایسی کوئی گھڑی نہیں ہوتی جس گھڑی میں مصطفیٰ کا وہ ذکر نہیں کرتے ہیں، ہر گھڑی میں وہ مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسا یہ برکت والا نام اور ایسی عظمت والا یہ نام ہے۔ اور دوسری روایت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے خصائص کبریٰ میں نقل کی ہے، یہ آخری روایت۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کان فی بنی اسرائیل رجل عصى اللہ مئۃ سنہ، فرماتے ہیں قوم بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جو 200 سال رب کی نافرمانی کرتا رہا، کوئی ایسا چھوٹا بڑا گناہ نہیں تھا جو اس نے کیا نہیں تھا۔ وقت گزر گیا، حتی ماتا، وہ مر گیا۔ ہوا کیا؟ فرماتے ہیں کہ قوم اس سے بڑی نفرت کرتی تھی، قوم کو اس سے بڑی نفرت تھی، وہ عادی مجرم تھا، ہر قسم کا گناہ کرتا تھا۔ ہوا کیا کہ قوم نے اسے پکڑا اور گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا، فَأَخَذُوهُ فَأَلْقَوْهُ عَلَى مَزْبَلَةٍ، گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا نا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَخْرِجْ فَصَلِّ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، فرمایا پیارے موسیٰ میرا فلاں بندہ اس کا وصال ہو گیا ہے، جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام بھی کرو اور اس کا جنازہ بھی پڑھاؤ، اس کا جنازہ پڑھانا ہے آپ نے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میں آپ کا بندہ بھی ہوں، آپ کا نبی بھی ہوں، آپ کے حکم کو ماننے والا بھی ہوں، باری تعالیٰ سارے بنی اسرائیل والے شاہد علی بنی اسرائیل، باری تعالیٰ سارے بنی اسرائیل والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بڑا عادی مجرم تھا۔ فرمایا پیارے موسیٰ بنی اسرائیل والے اس کے سارے گناہوں کو تو نہیں جانتے، اس کے وہ گناہ ہیں جنہیں وہ جانتے ہیں، ایسے گناہ ہیں جو میرے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، صرف میں ہی جانتا ہوں۔ باری تعالیٰ پھر تو اپنے کلیم کو کیوں حکم فرماتا ہے؟ اتنا گناہ گار بندہ ہے تو کسی کو کہہ دے، میری ڈیوٹی لگا دے، فلاں بندے کو کہہ دیتا ہوں اس کا جنازہ پڑھا دے۔ فرمایا پیارے موسیٰ اس کی ایک ادا مجھے بڑی پسند ہے، وہ کون سی ہے؟ فرمایا کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقبلہ ووضعہ علی عینیہ، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی تورات پڑھتا ہے جہاں میرے مصطفیٰ کا نام آتا ہے یہ اس صفحے کو اٹھاتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں پر لگاتا ہے، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے۔ فرمایا فشکرت لہ ذالک وغفرت ذنوبہ وزوجتہ 70 حورا، فرمایا میں نے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ اس کی ساری گناہوں کو معاف بھی فرما دیا ہے اور 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی فرما دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوم بنی اسرائیل کا بندہ ہو جو کلمہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا پڑھے اور مصطفیٰ کریم کے نام سے پیار کرے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جو ہو بھی مصطفیٰ کا غلام اور صبح و شام مصطفیٰ مصطفیٰ کے نعرے لگائے، قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔
مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ اور آخر میں پنجابی کا ایک شعر، میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، او دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے۔ چھڈ یار قدورت نو ایویں مار نہ ٹکرا تو، او پنجاں نو جے مننا ای پھر چار ضروری نے، او پنجاں نو جے مننا ای پھر چار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے۔ حضور کا نام نامی اس میں گرامی بڑا میٹھا ہے، اس کو لیا کریں، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔